السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ کا میرے چینل انٹرنیٹ فروغ ادب میں خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے، موسٹ ویلکم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے انٹرنیٹ جارف اردو پیپر ٹو وفات کے اعتبار سے فکشن نگاروں کی زمانی ترتیب، نئے طریقے کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں، پارٹ 3۔ تو آئیے بلا تاخیر شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فکشن نگاروں میں سب سے پہلے ہے داستان وفات کے اعتبار سے داخل نصاب داستان گو کی زمانی ترتیب، یعنی فکشن میں سب سے پہلے جو صنف لکھی گئی تھی وہ ہے داستان جو 17ویں صدی میں سب سے پہلے لکھی گئی تھی۔ 17ویں صدی میں داستان جو قطب شاہی عہد میں ملا وجہی نے اردو کی پہلی تمثیلی اور نثری داستان، حالانکہ پہلے منظوم داستانیں لکھی جاتی تھی۔ قدم راؤ پدم راؤ یہ ایک منظوم داستان ہے جو بہمنی سلطنت کے 9ویں بادشاہ احمد شاہ بہمنی کے دور میں لکھی تھی، لیکن منظوم داستانوں کے بعد نثری داستانوں کا آغاز ہوا، جس میں سب سے پہلے ملا وجہی نے شب رس کے عنوان سے ملا وجہی نے لکھا تھا۔ داستان فکشن نگاری کی سب سے پہلی صنف ہے۔ تو وفات کے اعتبار سے داخل نصاب داستان گو کی زمانی ترتیب میں سب سے پہلے ملا وجہی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلی داستان لکھی تھی شب رس 1635 عیسوی میں 1045 ہجری میں۔ تو ان کی وفات 1659 عیسوی میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے میر محمد تقی خیال، جن کا انتقال کے بارے میں علم نہیں ہے۔ فضل علی خان فضلی، ان کا بھی انتقال کے بارے میں علم نہیں ہے۔ میر امن 1808 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ انصا اللہ خان انصا 1817 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ رجب علی بیگ سرور 1869 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ دوستو، ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ 1869 عیسوی میں 2 لوگوں کی اور وفات ہوئی تھی، جن کا نام ہے، ایک ہے مرزا غالب اور ایک ہے مرزا غلام مصطفیٰ خان شفتہ۔ ان دونوں کا انتقال 1869 عیسوی میں ہوا، یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو رجب علی بیگ سرور 1869 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ملا وجہی 1659 عیسوی میں۔ میر محمد تقی خیال، ان کا وفات کے بارے میں علم نہیں ہے۔ فضل علی خان فضلی، ان کے بارے میں بھی علم نہیں ہے۔ میر امن 1808 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ انصا اللہ خان انصا 1817 عیسوی میں۔ اس کے رجب علی بیگ سرور 1869 عیسوی میں۔ تو یہ ہے وفات کے اعتبار سے داخل نصاب داستان گو کی زمانی ترتیب۔ اس کے بعد ہے وفات کے اعتبار سے داخل نصاب ڈرامہ نگاروں کی زمانی ترتیب۔ تو ڈرامہ نگاروں میں حالانکہ داستان کے بعد جو دوسری صنف لکھی گئی ہے وہ ڈرامہ۔ تو ڈرامہ نگاروں کی زمانی ترتیب ہے۔ وفات کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے امانت لکھنوی، 1858 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، جنہوں نے اندر سبھا کے نام سے ایک ڈرامہ لکھا تھا۔ انہوں نے ایک ہی ڈرامہ لکھا، اندر سبھا۔ آغا حسن کاشمیری 1935 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ اچھا، امانت لکھنوی کی یہ ایک منظوم داستان ہے، منظوم ڈرامہ ہے، جس کا نام ہے اندر سبھا، جس میں مافوق الفطرت عناصر کا استعمال کیا گیا ہے۔ مافوق الفطرت عناصر، امانت لکھنوی، مافوق الفطرت عناصر اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں دیو پری اور جنات وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مافوق الفطرت عناصر۔ تو مافوق الفطرت عناصر کا استعمال کیا، داستان میں بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ تو منظوم اگر ڈرامہ لکھا ہے، سب سے پہلے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ منظوم ڈرامے کے آغاز کس نے کی تھی؟ تو امانت لکھنوی نے، یہ ابھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو امانت لکھنوی کا انتقال 1858 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ آغا حسن کاشمیری، جن کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، ان کا انتقال 1935 عیسوی میں ہوا۔ امتیاز علی تاج 1970 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ حبیب تنویر 2009 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد حسن 2010 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ حبیب تنویر اور محمد حسن یہ دونوں ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ دونوں کا حبیب تنویر کا انتقال 2009 عیسوی میں۔ ان کا مشہور و معروف ڈرامہ آگرہ بازار ہے، اور محمد حسن جن کا مشہور و معروف ڈرامہ ضحاک ہے، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ امتیاز علی تاج جن کا مشہور و معروف ڈرامہ انارکلی ہے، جو مغل اعظم فلم پر مبنی ہے۔
اس کے بعد آغا حسن کاشمیری جن کا انتقال 1935 عیسوی میں ہوا. انہوں نے بہت سارے ڈرامے لکھے اور ان کو ہندوستان کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے شیکسپیئر کے کئی انگریزی ڈراموں کا اردو میں ترجمہ کیا تھا، اس لیے ان کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے. تو یہ ہے وفات کے اعتبار سے ڈرامہ نگاروں کی زمانی ترتیب. نصاب سے باہر ڈرامہ نگاروں کی زمانی ترتیب. تو میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلا ڈرامہ جو ہے واجد علی شاہ نے لکھا تھا، رادھا کنہیا کا رہس. رادھا کنہیا کا رہس لیکن بہت سے نقادوں نے، بہت سے محققوں نے اندر سبھا یعنی امارت لکھنوی کو باضابطہ ڈرامہ نگار تسلیم کیا ہے. واجد علی شاہ انہوں نے یہ ڈرامہ تو لکھا، کھیلا گیا، لیکن یہ کبھی اسٹیج نہیں ہوا. 21 ستمبر 1887 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. منشی ونائک پرساد طالب بنارسی 1922 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. پنڈت نارائن پرساد بیتاب بریلوی، ان کے انتقال کے بارے میں علم نہیں ہے. پروفیسر محمد موجب 1985 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. سید عابد حسین ان کا انتقال 1978 عیسوی میں ہوا. تو پروفیسر محمد موجب کا ڈرامہ جو ہے کھیتی اور آزمائش بہت ہی مشہور و معروف ڈرامہ ہے. سید عابد حسین کا ڈرامہ جو ہے پردہ غفلت 1978 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ نصاب سے باہر ڈرامہ نگاروں کی زمانی ترتیب میں نے بتا دی ہے. تو واجد علی شاہ 21 ستمبر 1887 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. منشی ونائک پرساد طالب بنارسی اور پنڈت نارائن پرساد بیتاب بریلوی یہ دونوں آغا حسن کاشمیری کے ہم اشر ڈرامہ نگار تھے. اس کے بعد ہے وفات کے اعتبار سے داخل نصاب ناول نگاروں کی زمانی ترتیب. تو وفات کے اعتبار سے داخل نصاب ناول نگاروں کی زمانی ترتیب میں سب سے پہلے ہے پنڈت رتن ناتھ شار جن کا انتقال 1902 عیسوی میں ہوا. اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد جن کا انتقال 1913، کہیں 1912-13 میں ان کا انتقال ہوا. کہیں پر 1912 بھی دیا گیا ہے تو 1912-13 میں ان کا انتقال ہوا. عبدالحلیم شرر جن کا انتقال 1926 عیسوی میں ہوا. مرزا ہادی رسوا 1931 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. منشی پریم چند 1936 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. راجندر سنگھ بیدی 1984 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. عصمت چغتائی 1991 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ ہے وفات کے اعتبار سے داخل نصاب ناول نگاروں کی زمانی ترتیب. اس کے بعد 8 نمبر ہے الیاس احمد گدی جن کا انتقال 1997 عیسوی میں ہوا. اس کے بعد شوکت صدیقی 2006 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. قرۃ العین حیدر 2007 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. عبداللہ حسین 2015 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. انتظار حسین 2016 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ ہے وفات کے اعتبار سے داخل نصاب ناول نگاروں کی زمانی ترتیب. اس کا نصاب سے باہر ناول نگاروں کی زمانی ترتیب میں سب سے پہلے ہے سجاد ظہیر جن کا انتقال 1973 عیسوی میں ہوا. اس کے بعد خدیجہ مستور 1982 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. تو سجاد ظہیر 1973 عیسوی میں، خدیجہ مستور 1982 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. وفات کے اعتبار سے داخل نصاب افسانہ نگاروں کی زمانی ترتیب میں سب سے پہلے ہے منشی پریم چند 1936 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. سعادت حسن منٹو 1955 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. کرشن چندر 1977 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. سہیل عظیم آبادی 1979 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. راجندر سنگھ بیدی 1984 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. غیاث احمد گدی 1986 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. خواجہ احمد عباس 1987 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ ہے وفات کے اعتبار سے داخل نصاب افسانہ نگاروں کی زمانی ترتیب. سب سے پہلے منشی پریم چند، ان کو بہت سے محقق پروفیسر وقار عظیم کے مطابق، سید اعتصام حسین اور پروفیسر وقار عظیم کے مطابق اردو کے پہلے افسانہ نگار منشی پریم چند ہے. حالانکہ اردو کے پہلا افسانہ نگار منشی پریم چند کو ہی تسلیم کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن اس سے پہلے سجاد حیدر یلدرم نے نشہ کی پہلی ترنگ کے نام سے پہلا افسانہ لکھا تھا. اس کے بعد ہے علامہ راشد الخیری نے 1903 عیسوی میں اردو کا پہلا تبازات افسانہ نصیر اور خدیجہ کے نام سے لکھا. تو یہ ہے وفات کے اعتبار سے داخل نصاب افسانہ نگاروں کی زمانی ترتیب جو آپ کے اسکرین پر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد 8 نمبر ہے عصمت چغتائی جن کا انتقال 1991 عیسوی میں ہوا. سریندر پرکاش 2002 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. قرۃ العین حیدر 2007 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. اقبال مجید 2019 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ داخل نصاب افسانہ نگاروں کی زمانی ترتیب ہے.
اب ہے نصاب سے باہر افسانہ نگاروں کی زمانی ترتیب، تو سب سے پہلے علامہ راشد الخیری 1936 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ ابھی علامہ راشد الخیری ان کو عورتوں کا سر سید بھی کہا جاتا ہے، علامہ راشد الخیری ان کو مصور غم بھی کہا جاتا ہے، علامہ راشد الخیری جن کا انتقال 1936 عیسوی میں ہوا۔ تو یہ انہوں نے اردو کا پہلا تبعزاد افسانہ نصیر اور خدیجہ کے نام سے لکھا تھا۔ اس کے بعد سجاد حیدر یلدم جنہوں نے 1900 عیسوی میں یا 1901 عیسوی میں نشہ کی پہلی طرنگ پہلا افسانہ لکھا تھا، 1942 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد علی عباس حسینی 1969 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ ان کی شہرت افسانہ نگارت کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے بعد سجاد ظہیر 1973 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ سجاد ظہیر جو ترقی پسند تحریک کے بنیاد گزار تھے، ان کا انتقال اس کے روح رواں بھی تھے، 1973 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اختر اورینوی 1977 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ عزیز احمد 16 دسمبر 1978 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ حیات اللہ انصاری 1999 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ نصاب سے باہر افسانہ نگاروں کی زمانی ترتیب جو میں نے آپ کو بتا دی، آپ کو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ آپ اگر انٹرنس ٹیسٹ بھی دیتے ہیں، پی ایچ ڈی انٹرنس ٹیسٹ دیتے ہیں یا نیٹ اور سیٹ کی بھی تیاری کرتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ طرح کے کوشچن آ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ ہے وفات کے اعتبار سے نصاب سے باہر افسانہ نگاروں کی زمانی ترتیب۔ دوستوں میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے اپنے دوست توفیق انصاری کو۔ اللہ حافظ۔